بولے کیا ہے؟ بولے نا وراثت۔ وراثت کیا ہے؟ جب گھر کا سر وہ دنیا سے چلے جائیں، جو کچھ مال دولت زمین دکانیں بزنس چھوڑ کے گئے وہ وراثت ہے۔ وہ پچھلے والوں کے لیے جو پیچھے رہ گئے، اس میں ماں باپ بھی ہیں، اس میں بیوی ہے، اس میں بیٹیاں ہیں، اس میں بیٹے ہیں، یہ ان کا حصہ ہے۔ لہذا شریعت یہ کہتی ہے کہ والد محترم خود نہ تقسیم کریں اپنی زندگی میں، وہ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر پیچھے تقسیم کر لیں گے لوگ۔ لیکن اگر وہ کوئی بہت ساری حکمت کے پیش نظر کر بھی جائے تو اتنا حرام بھی انہوں نے نہیں کیا، لیکن بہتر یہ ہے کہ والد محترم ان کے وصال کے بعد اولاد خود تقسیم کر لیں۔ اب اس میں جو مین چیز آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیٹیوں کو اور بہنوں کو وراثت سے حصہ نہیں ملتا۔ بعد میں بھائی کہتے ہیں کروڑوں روپے کا ہم نے دیا تھا جہیز، وہ تھوڑا ہے، وہ لے کے ابھی رجی نہیں ہے، اس طرح کے جملے بولتے ہیں نا ہم، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جہیز ہے، یہ وراثت کا بدل ہو گیا ہے۔ یاد رکھیں جہیز وراثت کا بدل نہیں ہے، جہیز وراثت کا متبادل نہیں ہے، جہیز یہ والدین کی مرضی ہے اور وراثت اللہ کی مرضی ہے۔ جہیز یہ ماں اور باپ کی مرضی سے دیا گیا اور وراثت یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ وہ جو آپ نے جہیز دیا ہے وہ بدل نہیں ہے وراثت کا، وہ تو اپنی مرضی سے آپ نے دیا، اس کو جو اللہ کے حکم سے دینی ہے آپ نے چیز وہ ہے وراثت۔ وراثت میں سے حصہ دیں۔ اس پہ آپ کبھی پڑھیں قرآن پاک، اس میں نماز روزہ حج زکوٰۃ ان کے سارے اصولی احکامات بیان ہوئے، مگر جب وراثت کی بات آئی اللہ نے یہ جو وراثت کے مسائل ہیں ان کو اتنی شرح کے ساتھ اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ فرمایا اگر بیٹی ایک ہے تو ایک کا نام لیا، بیٹیاں دو ہیں تو دو کا نام لیا، اگر دو سے زیادہ ہیں وہ بھی قرآن کا حصہ آیا، اگر بیٹی ماں ہے تو نام کی شکل میں آیا، اگر بیٹی بہن ہے تو نام اس کا اخت کی شکل میں آیا، اگر جو عورت ہے وہ بیوی ہے تو اس کا نام آیا۔ گویا ایک رشتہ جس شکل میں عورت ہے، ماں کے رشتے میں، بیوی کے رشتے میں، بہن کے رشتے میں، بیٹی کے رشتے میں نام لے کے اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ تمہاری وراثت میں برابر کی حقدار ہے، ان کو حصہ دینا ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو نام لیا، عورت اگر بیٹی ہے تو نام لیا ہے، عورت اگر بیوی ہے تو نام لیا ہے، ایک ہے تو پھر بھی نام، دو ہے تو دو کا نام، دو سے زیادہ ہے تو زیادہ کا نام لیا ہے۔ لہذا ہم کسی شکل میں بھی عورت کو وراثت سے محروم کر کے اپنی جہنم کا توق نہیں گلے میں ڈال سکتے۔ پاکستانی گورنمنٹ نے ایک اچھا کام کیا ہے۔ ہم یہ جب موضوع تیار کر رہے تھے اس دوران یہ بات سامنے آئی، پاکستانی گورنمنٹ نے کام آج کل ڈیجیٹل کام شروع کر دیا ہے، وہ مینول کام ختم ہو گئے ہیں، ڈیجیٹل یعنی آپ کی ساری زمینوں کے ریکارڈ وہ کمپیوٹرائز ہو رہے ہیں، دیہاتوں میں ہو گئے ہیں، گاؤں میں، شہر رہ گئے ہیں۔ جب یہ ڈیجیٹل ہو جائے گا تو پھر کوئی عورت بیٹی ہو یا بہن ہو وہ حق سے کوئی بندہ اس کو محروم نہیں کر سکتا۔ خود بخود جب باپ فوت ہوا تو کمپیوٹر نے حصے کر دیے، اتنا بیٹی کا، اتنا بہن کا، اتنا بہو کا، اتنے سب کے حصے ہو جائیں گے، اور اس پہ کم از کم 2 سال وہ جگہ وہ پلاٹ اس بیوی کی، اس عورت کی، اس بہن کی ملکیت میں رہ سکتا ہے۔ بعد میں وہ بیان دینا چاہتی ہے تو دے لے، یہ ایک اچھا کام ہے، اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو۔ اللہ کرے اس کا امپلیمنٹ منوان ہو جائے تاکہ کوئی بیٹی کوئی بہن اس کو کوئی اپنے حق سے محروم نہ کر سکے۔ حاضرین محترم، آج کے موضوع کو یہاں پر روک کر گفتگو اب ختم کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ افراط و تفریط جس کا شکار ہو کے معاشرہ جہنم کدہ بن گیا ہے۔ آپ نے منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے
آج کی جو گفتگو سنی ہے، آئیں اس گفتگو کی روشنی میں ہم اپنی معاشرتی زندگی نہیں بلکہ زندگی کا ہر شعبہ اس کو افراط و تفریط سے نکال کے امت وسط کے مقام پر فائز کر دیں۔ اور منہاج القرآن، اس نے تو جو دین کی تبلیغ تو پرچار کیا، 40 سال سے منہاج القرآن کا طریقہ وہ امت وسط والا طریقہ ہے۔ یہی وجہ منہاج القرآن کے دروازے ہر کسی پہ کھلے ہیں، کوئی مسلک ایسا نہیں جس کی نمائندگی منہاج القرآن میں نہیں ہے، ہر کوئی آتا ہے، کیونکہ اس مرد کلندر نے دنیا کے بہاؤ میں بہہ کے تبلیغ نہیں کی بلکہ امت وسط کے مقام پہ فائز ہو کے دین کی تبلیغ اور دین کا پرچار کیا ہے۔ آئیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ آقا ہمیں آپ اپنا دین اور اس دین کا فہم اس طریقے سے عطا کیجئے جس طریقے سے آپ نے بلال حبشی اور اس قرون اولیٰ کے زمانے میں لوگوں کو عطا کیا۔ ہماری جھولیاں اس خیرات سے خالی ہیں، آقا کرم کیجئے، اس خیرات کی کوئی ایک ٹکڑا 2 ٹکڑے ہمیں بھی دے دیجئے تاکہ ہمارے ملک کا پرچم دنیا کے سب پرچموں سے بلند ہوتا ہوا نظر آئے۔ جہاں پہ آج اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، میں اختتام پر بار دیگر محترم المقام برادر مکرم طاہر قیوم صاحب، آج میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے جہاں مقامی تنظیم کی حوصلہ افزائی کی اس پروگرام میں تشریف لا کر، تو میری بھی انہوں نے حوصلہ افزائی کی، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ تو بار دیگر چودھری محمد اعظم گجر صاحب اور محترم وسیم ہمایوں صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور پی پی حلقہ جات کی جتنی تنظیمات ہیں، جملہ فورمز کے قائدین، سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لاتے ہوئے اپنی تاریخ مسخ نہیں ہونے دی اور منڈی بہاؤالدین کی سرزمین پر 5 روزہ دروس عرفان قرآن کا گلدستہ سجایا اور ہزارہ لوگ اس خوشبو کے ساتھ انہوں نے اپنے ایمان کو معطر اور مطہر کیا ہے۔ اختتام پر میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ آئیں، جہاں جو مرکز علم و عرفان ہے، جہاں سے لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے، اس مرکز علم و عرفان پر امسال انشاءاللہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف منعقد ہو رہا ہے، جس کے 10 راتوں میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ ہماری تربیت کریں گے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائیوں کو سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ اپنی مقامی تنظیم سے رابطہ کر کے مرکز علم و عرفان پر اعتکاف کی 10 راتیں گزارنے کے لیے تشریف لائیں۔ آخر پر دعا ہے، جتنے لوگوں نے تعاون کیا، مالی شکل میں، معاشی شکل میں، جسمانی شکل میں، پھر ہمارے وہ جوان جو اس پروگرام کو مینٹین کرنے کے لیے کوئی کرسیاں لگا رہا ہے، کوئی بینر لگا رہا ہے، اس طرح کے معاملات میں شریک ہیں، ان سب جوانوں کے لیے دعا ہے، اللہ سب کو حضرت حسنین کریمین کی جوانی کی خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، ٹائم تھوڑا تھا، جس وجہ سے آخری جو 2 سیگمنٹ تھے گفتگو کے، اس میں میں خود سمجھتا ہوں کہ انصاف نہیں ہوا، اس میں باتیں تھوڑی ہوئی ہیں، لیکن جتنا اللہ رسول کو منظور تھا اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔